تمام آنے والے لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، میری ماں بہنوں اور بچوں، اللہ کی پاک ذات نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں قیامت کے منظر کو قرآن کریم میں اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس منظر کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے چہیتے بندوں پر کیسی رحمت ہوگی قیامت کے روز، اور گناہ گار پر کیسی سختی ہوگی، ان منظروں کو بھی اللہ نے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی قیامت کے منظروں کو پیش کیا ہے، چھوٹی نشانی بھی پیش کی اور بڑی نشانیوں کو بھی پیش کیا ہے۔ ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ملتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر پیش ہوئے اور وہاں سے خطاب شروع کیا، بیان۔ ممبر پر پہنچ کر خطاب شروع کیا فجر کی نماز کے بعد، اور جب بات کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب فجر سے ظہر کا وقت زیادہ ہوتا ہے، تو خطاب چلتے رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد میں ابو زید کہتے کہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہنچے اور پھر خطاب شروع کیا، تو خطاب کرتے عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر عصر کا وقت ہوا تو ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر پہنچ گئے اور پھر خطاب شروع کیا، یہاں تک کہ غروب ہو گیا، مغرب۔ پھر ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاصہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صبح سے فجر سے لے کر مغرب تک جو بیان کیا ہے، تو پورے احوال انہوں نے بیان کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے جو امت تھی ان کے احوال، ان کے واقعات پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قیامت تک آنے والی جو نشانیاں ہیں، چھوٹی بڑی سب کے سب پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منظروں کو پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی منظروں کو پیش کیا ہے۔ اب ان نشانیوں میں ہمارا سبجیکٹ ہے امام مہدی کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال میں ہر 2-3 سال میں 5 سال میں کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی کا دعویٰ کر لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ظاہر ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ابھی پیدا تو ہو چکے، ظاہر ہونا باقی ہے۔ تو یہ الگ الگ بات کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوتی ہے، پچھلے کافی سال سے میں دیکھتا ہوں، لیکن آج دن تک اتنے سال گزرنے پر بھی امام مہدی کا کہیں ظاہر ہونا کہیں نظر نہیں آتا۔ اب جب لوگ بات کرتے ہیں تو جن کو علم نہیں ہوتا ہے وہ بھی غفلت میں آ جاتے ہیں، تو علم کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے امام مہدی کا ظاہر ہونا وہ بھی پیش کیا ہے، اور امام مہدی ظاہر ہونے کے پہلے کون سی نشانیاں ہیں وہ بھی پیش کی ہے، اور امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کیا ہے۔ سب سے بڑی نشانی امام مہدی کے آنے کے پہلے کی نشانی یہ ہے کہ بہت بڑی بھاری جنگ ہوگی دنیا میں، جس کو بڑی جنگ کے نام سے میں مشہور کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں تو ورلڈ وار کے نام سے مشہور ہے۔ تو بڑی جنگ ہوگی اور اتنی کھنا مرکی ہوگی، لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی موت ہوگی کہ ایک پنچھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرے گا، پہنچ نہیں پائے گا، بدبو کی وجہ سے وہیں گر جائے گا وہ۔ اتنی تعداد میں لاش گری پڑی ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ پنچھی اپنے علاقے پر پہنچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ساری نشانیاں پیش کی ہے۔
بزرگوں نے جو قیامت کی نشانی جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیش کی ہے، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ سبجیکٹ کا علم ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، لوگ غفلت میں آ جائیں گے۔ اگر ہم کو نشانیاں معلوم ہے مضبوط، تو ہم بول سکتے کہ نہیں اب تک یہ دن نہیں آئے اور ہوگا بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیز تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونے کے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور مسلمانوں کو حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ اور خیبر کا کچھ حصہ تھوڑا، وہ حصے کے سوا مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہ نشانی ہے۔ تو وہ تو اب یہ منظر کے بعد جب مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین اور خیبر کا جو حصہ ہے تھوڑا مدینے کے باہر، اس حصے کے سوا کہیں پناہ نہیں، اس زمانے میں پھر امام مہدی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج دیں گے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور وہ ذہن میں رکھے، بہت بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی صرف حرمین شریفین کے سوا۔ یہ نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد میں تو کافی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نشانیاں پیش کی قیامت کے سلسلے میں، تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 حصوں میں، ایک حصہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا، خاص چیزیں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی بڑی 3 نشانیاں، ایک تو وہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کی 2 جماعت آپس میں جنگ کر لے گی۔ وہ جنگ صفین حضرت علی کرم اللہ کے زمانے میں ہو چکا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ صفین حضرت علی کرم اللہ جی کے زمانے میں یہ ہو چکا، اور اس کے بعد میں ایک بھیانک آگ نکلے گی مدینے کے قریب سے، مدینے میں داخل نہیں ہوگی، حدود مدینے میں داخل نہیں ہوگی، مدینے کے قریب سے نکلیں گی، اور ایک بڑی رفتار سے چلے گی، بڑی بھاری آگ ہوگی اور بڑی رفتار سے چلیں گی، اور یہ آگ جو ہے 52 دن تک چلتے رہے گی۔ 52 دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، 52 دن۔ اور یہ حقیقت میں یہ آگ نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، وفات کے بعد، اور یہ آگ 52 دن تک چلتے رہی اور پھیلتے رہی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خلاصہ کیا کہ یہ آگ جو ہے بصرے کے جانوروں کے اونٹوں کی گردن کو روشن کر دے گی، اور ہوا بھی ویسا، یہ آگ اتنی پھیلی، اور اس کے بعد میں اس آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے رکی تو صحیح 52 دن میں، لیکن اس ٹھنڈی ہونے کے لیے 3 مہینے نکل گئے، تو وہ بھی ہو چکا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک زبردست نشانی پیش کی کہ تاتاری قوم تم پر حملہ کریں گے، تاتاری قوم وہ حملہ کریں گے۔ تو تاتاری قوم نے حملہ کیا، تو ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کی کمر توڑ ڈالی۔ بغداد میں جتنے مدرسے تھے سب کو اجاڑ کر رکھ دیا، لاکھوں کتابوں کو جلا کر رکھ دی گئی، کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک زبردست حملہ تاتاری قوم نے کیا، اتنا زبردست حملہ۔ وہاں کا جو تھا خلیفہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، متسم باللہ، اس کو بھی قتل، یعنی اتنی ہلاکت ہو گئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، مسلمان بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ تو یہ 3 نشانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں جو تھی وہ سب کے سب ہو گئی۔ اب اللہ کا شکر تھا کہ تاتاری قوم جنہوں نے مسلمان کی کمر کو توڑ کے رکھ دی تھی، اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور پھر 500 600 700 سال تک خدمت کرتے رہے۔ تو اللہ جب ہدایت دینا چاہتا تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو بیانات کیے اس میں سے پہلے حصے میں بزرگوں نے یہ باتوں کو پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں دوسرا دور، ہمارا دور، یہ جو ہم فی الحال جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کو پیش کیا کہ دل میں سے ایمان کی تقویت ختم ہو جائیں گی، دل ویران ہو جائیں گے، دل میں سے خدا کا خوف نکل جائے گا، ہاں دنیا دار ہم لوگ زیادہ بن جائیں گے، ہاں نماز ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارے دل جو ہے دنیا دار ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو پیش کی، تو مختصر انداز میں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں پیش کی اس میں یہ بھی نشانی کہ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ضعیف ہو جاتے جلدی، پہلے 100 سال سے بھی زیادہ بھی لوگوں کی عمر تھی، لیکن ہمارے زمانے میں 100 سال 90 100 آج بھی کچھ علاقوں میں 100 سال تک چلے جاتے ہیں۔ عمر میں بے برکتی ہو جائیں گی، یعنی 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مثال کو قائم کی، 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا، یعنی ایسا لگے گا 1 مہینے میں 1 سال گزر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی
رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو رفتار سے رمضان پورا بھی ہو گیا، پھر ادھر ادھر کی بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر رمضان آ گیا۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رفتار سے یہ وقت نکلتے چلا جائے گا، ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک کلاک کی طرح، اور ایک کلاک ایک شعلے کی طرح ختم ہو جائے گا۔ شعلہ جیسے اچھلتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے، تھم جاتا ہے، اسی طریقے سے تو عمر میں بے برکتی ہو جائیں گی۔ آج سمجھو سیٹرڈے ہے، کل سنڈے ہے، تو سیٹرڈے سے سنڈے بدتر ہوگا۔ آج جو گزر چکا الحمدللہ، آنے والے دن اس سے خطرناک آ جائیں گے۔ کوئی صحابی ہے، ان کی خدمت میں، یا حضرت انس ہے کہ ان کی خدمت میں حجاج ابن یوسف نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تابعین تابعین کو ختم کر دیا تھا حجاج ابن یوسف نے، تو لوگ بیزار ہو گئے تھے۔ حضرت انس تو وہاں ان کی خدمت میں گئے اور شکایت کرنے لگے کہ یہ کیا حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا، کہ حجاج ابن یوسف جیسا ایک آدمی نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ختم کر دیا، قرآن کو جاننے والا یہ آدمی نے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو صبر کرو، یہ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والا دن گزر جانے والے سے بدتر ہوگا، اور دن بدتر آتے جائیں گے، تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک لوگ چلے جائیں گے، بھوسے جیسے رہ جائیں گے۔ نیک لوگ جس طرح کسان غلہ صاف کرتا ہے تو دانے الگ ہو جاتے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، بھوسا جانور کھا لیتے یا اڑ جاتا ہے، تو نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بھوسے جیسے باقی رہیں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علم یعنی جو نیک لوگ جن کے دل میں خدا کا خوف، جو صحیح تھے اللہ والے، جن کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ سب کے سب چلے جائیں گے۔ پھر باقی کیسا بچے گا؟ جو آج کا ماحول، یہاں وہاں کی فضول باتیں، جھگڑے فساد کی باتیں، دیواروں کو کھڑا کر دینا، اختلاف پیدا کر دینا، اس مسجد میں نماز پڑھو، اس مسجد میں محمد پڑھو، یہاں تک کہ حرمین شریفین کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال کے پہلے یہ باتوں کو پیش کر دی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ مسجد عالی شان ہوگی، دل ویران۔ ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسجدیں کتنی زبردست بنائی جاتی ہیں، کیسی کیسی ٹائلس لگائی جاتی، کیسے کیسے زمر لگائے جاتے، کیسی کیسی لائٹیں لگائی جاتی، لیکن دل ویران ہو گئے۔ چمک دھمک تو بہت دکھیں گی مسجد میں، لیکن دل ویران ہو گئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ مسجدوں میں اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوگی، لیکن ایک بندہ بھی ان میں مومن نہیں ہوگا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم چاہے کتنی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل ویران ہے۔ جو خدا کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوگا تو اللہ اس پر رحمت نازل فرما دے۔ اللہ کے چہیتے بندے ہیں اس دنیا میں، یوں نہیں ہو ہے، لیکن قلیل تعداد میں، بہت قلیل تعداد میں۔ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہ ہوگی کہ مال میرا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آج یہ ماحول چل رہا ہے، مسلمان زیادہ تر ناجائز تجارت میں لگ چکے ہیں، اور احساس تک نہیں ہوتا۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے اور پتہ چلے کہ بھائی کیا بزنس کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناجائز بزنس کر رہا ہے، نماز کا پابند ہے، ہاں، لیکن بزنس ایک لقمہ حلق کے نیچے سے حرام کا اگر اتر گیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، فوت ہو جاتی۔ جب تک کہ لقمہ روگوں میں گھومتے رہتا ہے خون میں، 40 دن تک ہر لقمہ جو ہے خون بنتا ہے نا، 40 دن تک اس کے دوران میں رہتا ہے، تو 40 دن تک وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی شراب پینے لگے، زنا عام ہو چکا ہے۔ ناجائز طریقے پر ایک عورت اور ایک مرد، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ناجائز طریقے پر بغیر نکاح کے زندگی بسر کرتے ہیں، تو زنا نہیں تو کیا ہے؟ ناجائز طریقے پر زندگی، اور عیب بھی نہیں سمجھتے لوگ ان باتوں کو۔ بھائی یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو قانون ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیا والوں کے قانون کو لے کر چلتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے کہ ہر لمحے کا حساب ہم کو دینا ہے، ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی خلاصہ فرمایا اب کہ لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کے وہن۔ پھر خلاصہ فرمایا وہن کیا؟ تو بولے مال کی محبت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔
محبت کریں گے مال سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خلاصہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, ہر امت کا. جس طرح لوط علیہ السلام کی امت کا فتنہ کیا تھا, جو آج کے لوگ کرتے لڑکے گناہ کا کام, وہ تھا لوط علیہ السلام کی یہ فتنہ. تو ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا, میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہن پیدا ہو جائے گا کہ دل میں دنیا کی محبت, مال کی محبت اور موت سے ڈر. اور پہلے کے اللہ کے چہیتے بندے کیا ہوتے تھے, موت کو ہاتھ میں رکھتے تھے اللہ کے نام پر دینے کے لیے. اگر موت ہو گئی تو میں کامیاب. موت تو میرے پروردگار سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ نیک ہے, ان کو معلوم ہے کہ موت کے بعد بس کامیابی اللہ کی رضا ہے. تو موت کا انتظار کرتے تھے. ہم عید کا انتظار کرتے ہیں اور وہ موت کا انتظار کرتے تھے. ان کی عید ان کی موت ہوتی تھی. اللہ کے چہیتے بندوں کی ان کی عید جو ہے ان کی موت ہوتی تھی. ہاں, موت کا ڈر اور مال سے محبت, یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم. آج یہی حال ہے, کسی کو کچھ نہیں پڑی. کیا قبر ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے؟ ملک الموت کیا ان کی جان پر نہیں کھڑا ہے؟ کیا ملک الموت کیا مروت کر لے گا ان کی؟ کسی کی مروت نہیں کرے گا سوا اللہ چاہے. نیک لوگوں کے ساتھ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے چہیتے بندوں کے ساتھ نرمی کرنا اور بدبختوں کے ساتھ تو سختی کرنا, وہی کرے گا ملک الموت. اس کے سوا کچھ نہیں کرے گا ملک الموت. کیا چھوڑ دے گا ملک الموت؟ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. قبر چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ختم کر دے گی. سارے خواب ان کے ختم ہو جائیں گے دنیا کے. لیکن کسی کے دل میں ذرا برابر تو یہ ہے وہن, دل مر جائیں گے. بے مرت لوگ بے مرت ہو جائیں گے. یہ حال ہوگا دنیا والوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تو صحابہ کرام نا تعجب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا کم ہو جائیں گی؟ تو کہا کہ نہیں, مسلمانوں کی تعداد تو خوب ہوگی, لیکن گھاس کے تنکے کی طرح ہوگے. جس طرح سیلاب آتا ہے اور گھاس کا تنکا کہیں بھی چلا جاتا ہے اس بہاؤ میں, اسی طرح مسلمان اب دنیا والوں کے بہاؤ میں کہیں بھی چلے جائیں گے. تعداد تو خوب ہوگی لیکن دل مردہ ہوگے مسلمانوں کے. یہ حال ہوگا. اور اس کے بعد میں یہ ہمارے زمانے کا دور بزرگوں نے پیش کیا. کافی نشانیاں ہیں. فتنے ایک کے بعد ایک برپا ہو گئے, ایک کے بعد ایک فتنے. جو لوگ اللہ سے دعا کریں گے, کیوں ہم کو علم نہیں, یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے. ایک کے بعد ایک فتنے ایسے برپا ہو گئے جس کا کوئی حساب نہیں. ایمان والے بندے جو بھی اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا والے منصوبہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے دنیا والے, ایک تو ہے اقرار کرنے والا اللہ کے پاک ذات کا ہے نا, اللہ کے دین کا اقرار کرنے والے, اور ایک ہے انکار کرنے والے. اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے. ایک ہے اقرار کرنے والے, ایک ہے انکار کرنے والے. انکار کرنے والے سب مل کر کسی بھی طریقے سے پلان بنائے گئے ہم ان کو کس طرح ہلاک کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ بھی ایگزامپل کو پیش کیا ہے کہ ایک بہت بڑے پیالے پہ, یعنی دسترخوان, پہلے کے زمانے میں, اور وہ میں بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے, بڑے بڑے کمرے کی طرح بڑے پیالے, اور اس میں غذائیں ہوتی تھی, اور کافی بڑی بڑی جماعتیں آ کر اس پیالوں میں سے نوش فرماتے تھے. یہ ان کا طریقہ. ہمارے یہاں پر دسترخوان ہوتا ہے, جس طرح بس افطاری کے ٹائم پر بڑے بڑے دسترخوان لگ جاتے, دسترخوان. تو آج کے زمانے کی مثال دسترخوان. تو دسترخوان پہ یہ لوگ جمع ہو گئے, کھانا افراد ہوگا, غذائیں خوب ہوگی, اور ہنستے بولتے اپنے چرچے کرتے رہیں گے کہ بتاؤ کہ ہم مسلمان کو کس طرح ہلاک کر دیں. یہ پلان بنائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعداد کم ہو جائے؟ نہیں, تعداد تو کم نہیں, لیکن گھاس کے تنکے کی طرح مسلمان ہو گئے, ان کو کچھ احساس تک نہیں ہوگا. تو یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ یاد رہے کہ مستقبل میں یہی ہونے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیش کیا ہے. تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے تک ظاہر نہیں ہوگے جب تک کہ مسلمانوں کو پوری مار پیٹ نہ کی جائے, ان کو ختم نہ کیا جائے. یہ جتنے ملک ہیں ایک طرف ہو جائیں گے, سارے مل کر جب پٹائی کریں گے تو یہ حال ہوگا کہ حرمین شریفین اور خیبر کے سوا ان کے پاس کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. ڈر گئے ہوگے مسلمان, گھبرا گئے ہوگے, دل میں ہیبت آ جائیں گی کہ ہم کیا کریں. اور ایسے موقع پر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام
مدینے کے سرزمین پر اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بشارت دی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امت پر ایک بھاری مصیبت مبتلا ہوگی، یعنی یہ جو میں نے بات پیش کی، لوگوں کو ظلم اور مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری نسل سے، میرے خاندان سے ایک بندے کو پیدا کرے گے جو اس زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ یہ سہارا اللہ کے طرف سے، جس کے نظام سے زمین والے تو راضی ہو جائیں گے لیکن آسمان والے بھی ان سے خوش ہو جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور یہ بھی خلاصہ فرمایا کہ یہ مہدی جو ہے میری نسل سے ہوگے، فاطمہ کی اولاد سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت عطا فرمائی، اہل بیت کو، اہل بیت کے دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پریشان کرتے تھے تو قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیا کہ تم لوگوں سے اظہار کر دو اس بات کا کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا ہوں، جو دین تمہارے تک پہنچاتا ہوں، ورنہ تم سے کوئی مزدوری چاہتا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم احسان کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرو۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ الگ چیز ہے کہ ان کی اتباع، ان کی محبت، ان کی اتباع بھی ہونی چاہیے، ان کی محبت ہونی چاہیے اور ان کے طریقے پر چلنا بھی چاہیے۔ صرف محبت کا دعویٰ اور شریعت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لے اور لوگوں کو لعن طعن کرتے رہے، لوگوں پر لعنت ملامت کرتے رہے تو چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور ایسی خراب بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ لعنت ایک اچھے بندے پر ہم نے بھیج دی، اگر وہ صحیح نہیں ہے، ایڈریس رانگ ہے، لیٹر ریٹرن، لعنت ریٹرن، اور اسی بندے پر نازل ہوتے جس بندے نے لعنت کو بھیجی ہے، اور پھر ایسی خراب بیماری میں چہرے خراب کر دیے جاتے ہیں، ایسی خراب بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا علاج دنیا کے ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا۔ خیر تو یہاں پر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگے، فاطمہ کی اولاد سے، حسن کی اولاد میں سے ہوگے، اور کہا کہ میرا بیٹا جیسا حسن ہے اخلاق والا، ایسا یہ ہوگا امام مہدی، جیسے میرے حسن کا اخلاق ہے ویسے یہ مہدی کا بھی ویسے ہی اخلاق ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، دو بڑے گروہ کو، مسلمان کے گروہ کو روک دیا امام حسن نے۔ کیا چھوٹی بات تھی؟ دنیا والے تو لعن طعن کرتے تھے اس زمانے میں، امام حسن کو بھی، ایک طرف امیر معاویہ کا بڑی فوج اور ان کی فوج 20 زیادہ بڑی فوج تھی ان کی، اور جان دینے والے تھے امام حسن کے پیچھے، اپنی جان دینے والے تھے، لیکن دیکھا کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو کافی مسلمان گر جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گے۔ ان کو بہتر احساس ہوا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، دل میں احساس ہوا، کہا کہ نہیں، بولو معاویہ، بولو کیا چاہتے ہو، بھیجو پرچہ، میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ تو وہاں صلح کر لی، لوگوں نے تانا کشی کی اس زمانے میں حضرت حسن کو، لیکن تانا کشی کو بھی برداشت کیا، لیکن لوگوں کی جان بہانے کو اور جان کو ختم کرنے کو برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے امام حسن، اخلاق کی بلندی۔ میرا بیٹا سید ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پیش کی، وہ کہا کہ امام مہدی بھی جو ہے انہی کے اخلاق پر چلیں گے تو زمین والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والے بھی ان کے نظام پر خوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جب امام مہدی مدینے میں جب ظاہر ہو گئے تو لوگ تلاش پر نکلیں گے، کسی کو پتہ چلے گا بھائی امام مہدی ظاہر ہو گئے، ہم نے دیکھا ان کی نشانی ہم نے دیکھی۔ اب تلاش کرنے پر جب چرچے شروع ہو جائیں گی تو امام مہدی کو پتہ چلے گا بھائی یہ تو میرے پاس بیعت کرائیں گے۔ اللہ کے چہیتے بندے ڈرتے تھے دنیا کے ماحول سے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ مکے کی سرزمین پر چلے گئے۔ امام مہدی مکے کی سرزمین پر جب گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو یہاں پر آ چکے ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ طواف کرتے کرتے ان کی ملاقات ہو جائیں گی اور لوگ التجا کریں گے کہ ہم کیا کریں گے، اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم تو پریشان ہو جائیں گے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ گھر پر جا کر ان کو باہر بلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ حال ہے، ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا، اور آپ نے اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا۔ مکے کی سرزمین پر بیعت جب شروع ہوتی ہے تو ملک شام والوں کو پتہ چلتا ہے کہ محمد مہدی نام کا ایک شخص جو ہے وہ بیعت کر رہا ہے۔ اب دیکھو یہاں سے
اللہ کی نصرت شروع، اللہ کی مدد شروع۔ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا آ گیا ایسا آ گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خود مسلط کر دے تو کوئی ہم کو بچا سکتا ہے؟ تو دل میں ہمارے خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے، دلوں میں نرمی ہونی چاہیے، دلوں میں لوگوں کے لیے محبت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے۔ ہاں، کوئی بھی انسان اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، خاص کر کے ایمان والے بندوں کے ساتھ تو سلوک اچھا ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تو ملک شام والوں کو پتہ چلے گا کہ محمد مہدی نام کا جو شخص ہے وہ بیعت کر رہا ہے، ان کو ہوگا گھبراہٹ۔ وہاں سے ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ملک شام والے لشکر بھیجیں گے، وہاں سے جب لشکر روانہ ہوگا تو اللہ کی دیکھو مدد شروع، اللہ کی مدد۔ وہ لشکر مکہ اور مدینہ کا درمیان ایک بیدا نام کی جگہ آتی ہے، وہاں پر جب پہنچے گا لشکر، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا دھسا دے اس کو، پورا لشکر کا لشکر جیسے تھا ویسے ہی زمین میں دھس جائے گا، پورا لشکر۔ اور اس کے بعد میں پھر قریش کا ایک نوجوان، وہ بھی بنو کلب کا ایک قبیلہ ہے، ان کے مردوں کو بھیجے گا ایک لشکر بنا کر۔ یہ لشکر جب پہنچے گا مکے کی سرزمین کے قریب میں، تو مسلمان وہاں جمع ہو چکے ہوگے، امام مہدی بھی اپنی جگہ پر تیاری کر چکے ہوگے، یہ آپس میں جنگ ہوگی، تو یہاں پر بھی اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امام مہدی کو فتح عطا فرما دے گی۔ اس کے بعد میں ایسی کافی جنگیں ہوگی دنیا میں، ملک شام کے طرف، یمن کے طرف، عراق کے طرف، لیکن یہ ساری باغ ڈور امام مہدی جو ہے سنبھالتے رہیں گے۔ ان کا ڈیوریشن بتایا جاتا ہے 7 سال، کہیں 8 سال، کہیں 9 سال۔ 7 سال کی جو خلافت ہے ان کی چلتے رہی، حکومت تو کیا کہہ سکتے، وہ اللہ کے نام پر تھی، حاکم تو تھے لیکن اللہ کے چہیتے بندے تھے وہ۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی باغ ڈور چلتی ہوگی، اور یہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ آسمان سے برکتیں نازل ہوگی، زمین سے برکتیں نازل ہوگی، لوگ خوشحال ہو جائیں گے، لوگ خوشحال، بلکہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جو بڑے جو انتقال کر گئے، کاش کہ آج یہاں پر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جس طرح ہم یہ دنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے بھی دیکھ لیتے تو کتنے خوش ہو جاتے، تو دل میں وہ تمنا کریں گے اس زمانے میں۔ تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے کہ میرا جو بچہ ہے میری نسل سے، وہ اتنا اچھا ہوگا اخلاق میں جس طرح میرا حسن تھا، تو لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے دین آباد ہو جائے گا، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سب کی رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد میں شہروں کو ڈیولپ کرنے میں اور ان کا نظام سنبھالنے میں لگ جائیں گے۔ 7 سال کے قریب ہو جائیں گے، اس کے بعد میں قسطنطنیہ، ہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے قسطنطنیہ فتح ہو، کانسٹنٹینوپل، بنو اسحاق کے لوگ وہاں پر آئیں گے، وہ بھی سپورٹ میں لگ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حرمین شریفین اور خیبر کے سوا کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا۔ امام مہدی کے بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں، پھر زمین ملتی ہے بعد میں، لیکن پہلے شروع کا حصہ تھوڑی سی زمین۔ تو وہ دیکھا ہوگا ان لوگوں نے کہ کیا حالت ہوئی ہماری، مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ورثہ بھی تقسیم نہیں ہوا، کس پہ ورثہ تقسیم کرے گا؟ کوئی اولاد ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی چاہنے والا ہو، تو ورثہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی حالت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں پھر 7 سال 8 سال کے بعد میں قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو ایمان کی تقویت مسلمانوں کی اتنی بڑھ جائیں گی، یہ ماحول کو دیکھتے دیکھتے، کہ اب دنیا کی محبت ذرا برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جنت مل جائے، یہ نہیں، بس خدا کی محبت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے قدموں میں اللہ طاقت پیدا کر دے گے۔ قسطنطنیہ کے قریب جائیں گے تو تیر اور تلوار لے کر نہیں چلیں گے، بھالوں کو لے کے نہیں چلیں گے، جس جگہ پر جائیں گے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے، زبان میں اللہ تاثیر پیدا کر دے گا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کرے، پھر کہے اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ شہروں کی جو دیوار، جو بڑی بڑی دیوار پہلے کے زمانے بناتے تھے، وہ ساری دیواریں گر جائے گی۔ اندر داخل ہوں گے، قلعے ہو گئے تو قلعے کے پاس بھی جا کر یہی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قلعوں کی دیوار گر جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے چہیتے بندوں کو کامیابی دیں گے، نہ ان کو ہتھیار چلانا پڑے گا، نہ کسی سے جھگڑا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا قسطنطنیہ کا۔
اور ایسے زمانے میں کانوں پر بات آ جائے کہ دجال بھی ظاہر ہو چکا ہے. یہ ساری نشانیاں، یہ نشانیاں امام مہدی کے بعد کی نشانیاں، دجال کا ظاہر ہونا یہ بالکل قریب ہے، بہت مختصر شارٹ میں ڈیوریشن میں ہے. دجال کا ظاہر ہونا ہو جائے گا. اب امام مہدی جو ہے ملک شام اور دوسری جگہ پر جانے کے لیے لشکر کو تیار کرتے ہوگے، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو جائے گا. نماز کی امامت کے لیے تیاری ہوتی ہوگی، اور جب آگے بڑھیں گے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نازل فرمائیں گے. فرشتوں کے پروں کو ٹیکا لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا. ایک مسجد کے مینارے پر اتریں گے وہ اللہ کے حکم سے، اور پھر جب نیچے آئیں گے تو امام مہدی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو استقبال کریں گے، پھر کہیں گے کہ آپ امامت کر دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نہیں کرتا ہوں، آپ کر دیجئے. تو پہلے تو انکار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جب اصرار کریں گے امام مہدی علیہ السلام تو پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کی نماز امامت کریں گے. تو یہ ڈیوریشن کیسا ہے؟ ایک طرف حضرت مہدی بھی ہے اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تیسرے طرف دجال ہے نا. تو مختصر میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہوگی کہ اگر دجال دیکھ بھی لے نا صرف دور سے تو جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اس طرح پگھل جاتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود ہتھیار لے کر پہنچتے ہیں، دجال کو ختم کرتے، اور پھر مسلمانوں کو آ کر بتاتے کہ دیکھو میں نے دجال کو ختم کر دیا، اب تم کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جو خون لگا تھا ہتھیار میں، نیزے میں یا برچھی میں، جو بھی تھا، وہ بتائیں گے دیکھو اس کا معاملہ میں نے پورا کر دیا ہے. اب یہ دونوں موجود ہے، ایک طرف امام مہدی بھی ہے اور ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور دجال کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں قیامت کے قریب کی نشانیاں ایک کے بعد ایک پیش ہوتی ہے، ایک کے بعد. مختصر میں یہ بھی پیش کر دیتا ہوں. اب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور برابر ہے. اب یہ دن ایسے ہو گئے کہ وہی ماحول جس طرح امام مہدی کے ساتھ تھا، آسمان سے برکتیں نازل ہوگی، زمین سے برکتیں نازل ہوگی، سب خوشحال ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب کو چاہنے والے ہو گئے، صلیب کو بھی ختم کر دیں گے. خود عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے تو کون کیا بغاوت کرے گا، کون بحث کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی جو شریعت ہے اس کو پیش کریں گے اور کوئی انکار نہیں کرے گا. یعنی جو لوگوں کو کنفیوژن ہے نا کہ بھائی آخری زمانے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا، دجال بھی ختم ہوا ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے. جو عیسائی تھے وہ بھی اسلام پر آ جائیں گے، جو یہودی قسم کے تھے وہ بھی ماحول کو دیکھ کر اسلام، چاہے خوشی سے یا مجبوری سے، سب پورا ماحول اسلام ہے. کوئی گھر اسلام سے خالی نہیں ہوگا وہ زمانہ. اور اس کے بعد میں مہدی علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز ادا کریں گے. اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، وہ باغ ڈور سنبھالیں گے. ان کے زمانے میں بالکل دین آباد ہو جائیں گا، اسلام کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وقت پورا ہوتا ہے، ان کی بھی وفات ہوتی ہے. مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو مدفن کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ آخری دور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں وقت پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں پھر دین تو آباد ہو گیا، لیکن دنیا کا جو دستور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین پہنچا دیا تھا، سارے نام سکھا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن نوح کا زمانے تک تو شیطان کو جب موقع ملیا تو کتنی اس نے بیٹنگ کر ڈالی، کتنی کہ نوح اور چند گنتی کے لوگوں کے سوا کوئی بھی مان پر نہیں. اس کی محنت کیسی زبردست شیطان کی بھی، یہاں تک کہ نہ مانے ضد میں رہے اور کشتی بھی بنانی پڑی، اور پوری دنیا میں جتنے بھی تھی سب کو غرق کر دیا گیا. یہ حال تو شیطان کی محنت. اب شیطان بھی دیکھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اب تو کوئی پیغمبر نہیں ہے. دھیرے پھر محنت وہ شروع کر دے گا. دین دھیرے کمزور ہوتے چلے گا. شروع میں جو حاکم آئیں گے وہ دین کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد میں پھر دھیرے جس طرح آج کا ماحول ہے، آج دین کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن
اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بہت کم پیش کیا جاتا ہے، اختلاف زیادہ پیش کیا جاتا ہے، نکتے چینی زیادہ پیش کی جاتی ہے، سیدھا سیدھا بہت آسان دین ہے، وہ آسان دین بہت کم لوگ پیش کرتے ہیں۔ یہی ماحول ہو جائے گا، دھیرے دھیرے پھر دین اٹھتے چلا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس طرح کہ اسلام ایک اجنبی مسافر کی طرح تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو مکے والوں نے تو انکار کر دیا نا، پھر کیا کرتے تھے؟ حج کی موسم کا انتظار کرتے تھے، مینا کے بازار میں جاتے تھے، لوگ حج کے لیے مینا میں آتے تھے، خیمے میں داخل ہو جاتے تھے اور اللہ کا دین پیش، تنہا، کوئی ساتھی نہیں ہے اس زمانے میں، تنہا۔ وہ لوگ تعجب کرتے یہ کیا بات کرتا ہے، یہ بندہ کیا بولتا ہے، تعجب سے دیکھتے تھے۔ تو اجنبی اسلام اس زمانے میں ایک اجنبی مسافر کی طرح تھا، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دماغ پر ان کا اثر ہے اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ حال اجنبی مسافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس طرح ایک اسلام اجنبی مسافر کی طرح تھا، پھر ایک اجنبی مسافر کی طرح ہو جائے گا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے علم ختم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا چیز ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا روزہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا ہے، مال ہو تو حج، کچھ نہیں معلوم۔ وہ ضعیف لوگ ہو کے ان کو جب پوچھا ہے ارے بھائی کچھ دین مذہب کچھ جانتے ہو تو کہا کہ ہاں زیادہ تو ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ضعیف لوگ کہیں گے ہم تو زیادہ تو کچھ نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا وہ کبھی کبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو کبھی ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہم کو پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے، خدا کا نام لینا چاہیے، تو ہم یہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پھر دین ایک اجنبی مسافر کی طرح بن جائے گا۔ لوگ تعجب کریں گے کہ ہاں ہمارے باپ دادا کہتے تھے لا الہ، کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا ہے اور لوگوں کو جب یہ بات پیش کرتے تو لوگوں کو تعجب ہوتا بات کے زمانے میں، تو پوچھتے ارے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر مغفرت ہو جائے گی؟ تو حضرت حذیفہ کے دل پر جھٹکا لگتا تھا کہ میں نے خود نے نبی سے سنا ہے اور یہ پھر سے مجھ کو پوچھتا ہے، خاموش ہو جاتے۔ دوسری بار تیسری بار پوچھتے تو جذبات میں آ کے کہتے تھے ہاں ان کا لا الہ الا اللہ صرف کہنا اللہ قبول کر لے گا، ان کے بولنے کے صدقے میں اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ ہے، اس لیے کبھی کبھی ہم ہماری قوم کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، معلوم ہے کہ ہلنے کو تیار نہیں ہے پہاڑ کی طرح، تو کم سے کم اتنا تو ذکر دے دے بھائی، سوتے سوتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو کم سے کم اس بات پر بھی ہمارے بھائیوں کی مغفرت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ ماحول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں شیطان ابھی زور لگا دے گا، شیطان اور زور لگا دے گا، اب دھیرے دھیرے اللہ کا نظام چالو ہوگا، قیامت قریب ہے، ایک کے بعد ایک جو چیزیں ہیں اللہ کے طرف سے نظام جو ہے سلیکشن کرنا ہے۔ آج یہاں پر ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا، کل قیامت کے روز 3 حصوں میں ایک ہو گئے اللہ کے چہیتے بندے، اور پھر 2 گروہ، سیدھے ہاتھ والے الٹے ہاتھ والے۔ یہاں پر بھی یہ سیدھے ہاتھ والے الٹے ہاتھ والے کا نظام شروع ہو جائے گا قیامت کے پہلے، جب یہ لوگ بالکل کمزور ہو جائیں گے علم کے ذریعے سے، علم نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد میں دور چلتے چلے جائیں گے، چلتے چلیں گے، یہ بیچارے ناقص کمزور ایمان والے بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی قبول کریں۔ پھر اس کے بعد میں سورج نکلے گا گروپ سے قیامت کے قریب، جس دن سورج گروپ سے نکلے گا اس دن سے توبہ کا دروازہ بند۔ آج اللہ نے دروازے کو کھول کے رکھا ہے، رات کو کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ معاف کر، 24 آورس بولتے ہیں نا، 24/7 کیمسٹ لوگ لگاتے، اللہ کا تو نظام اس سے آگے ہے۔ تم زمین پر پکارو قبول کر لے، پہلے آسمان پر پکارو قبول کر لے، 7ویں آسمان پر تم پہنچ گئے ہو قبول کر لے۔ اللہ کا تو نظام اتنا زبردست ہے مغفرت کے لیے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب ویسٹ سے نہ نکلے گا، تب تک۔ یہ سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند۔ اس دن ایمان والے بھی ہوگے، لیکن جو عقل مند ہوگے تو روزانہ معافی مانگتے ہوں گے، اللہ معاف کر دے، سوتے ہوتے اللہ میں نے پورا دن گناہ کیا ہے تو معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف کیا تو تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور تو معاف کر دے تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ کو پٹانے کو بھی آتا ہے نا، اور اللہ جانتے کہ میرے بندے کمزور ہیں، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، میرا بندہ میرے سے لاڈ کرتا ہے،
کیسے انداز میں مانگتا ہے، کس طرح محبت سے مانگتا ہے، کیسے سب پھسلاتا ہے مجھ کو. اللہ تو حکمت والا ہے نا. ہمارے پیترے سب جانتے اللہ، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے سب پیتروں کو اللہ چلاتے ہیں. تو معافی تو مانگ، جھوٹ موٹ کا مانگ، سچ مچ کا مانگ. جھوٹ موٹ کا شکل بنا دے، روتی ہوئی شکل بنا دے. سچ مچ کا رو نہ، مت رو. جھوٹے آنسو بہا دے، تیرے جھوٹے آنسو کو بھی قبول کر دوں گا، تیری جھوٹی اداؤں کو قبول کر دوں گا، تجھ کو معاف کر دوں گا. یہ سب پہ تیرے اللہ چلاتے ہیں. تو اس دن، اس زمانے میں جو ایمان والے بندے ہو گئے اور روزانہ معافی مانگتے ہیں، ان کا تو اکاؤنٹ کلیئر ہوگا. لیکن جو کہتے تھے بھائی ابھی تو کل کا دن بھی ہے، ابھی تو زندگی، ابھی تو جوانی ہے، معافی مانگ لیں گے، تو ان کا جو ڈبہ ہوگا گناہوں کا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. یہاں سورج نکلا، توبہ کا دروازہ بند. یہ سورج دیکھ کر لوگوں میں معموم ہو جائیں گی، کیونکہ کافی دیر تک جب یہ غروب ہوگا تو نکلے گا نہیں جلدی. پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ واپس چلا جا، تو یہ پھر مغرب سے نکلے گا. تو اس وقت لوگوں کو تعجب ہوگا کہ بھئی یہ سورج یہاں سے کہاں سے نکل گیا. تو لوگوں میں چرچا ہوگی، ہاں یہ نشانیاں، قیامت کی نشان ہم کو پیش کی گئی، ہمارے نبی نے یہ نشانی کو پیش کی. تو اس وقت لوگ یعنی یقین کر لیں گے، ایمان پر تو کیا یقین کر لیں گے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کی ذات کو. تو اس وقت ان کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ توبہ قبول کی جائے گی، نہ ایمان لانے والوں کا ایمان قبول کیا جائے گا. سورج جو ہے مغرب سے نکلنے پر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہم کو تعلیم دیتے ہیں، سید المرسلین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میں روزانہ 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں. میں روزانہ 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے؟ مفت میں اکاؤنٹ کلیئر ہوتا ہے، مفت میں معافی مانگنا ہے، مفت میں صرف ہونٹوں کو ہلانا ہے. لیکن یہ ہونٹ ہلانے پر بھی ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں. روزانہ رات کو اللہ سے دل لگا کر اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. مت چھوڑو اس چیز کو، مت چھوڑو. روزانہ معافی مانگو، تاکہ قبر میں جاؤ تو بھائی چلو تھوڑا بہت ہوگا تو اللہ فرمائے گا اب چلو یہ بھی اس کو معاف کر دو. یہ اللہ کی رحمت. سورج نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اب ایمان والے بھی ہے اور مشرک بھی ہے نا. اب اللہ پھر نظام چلائیں گے. پھر سورہ نمل میں ہے، ایک جانور نکلے گا زمین سے، ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض، زمین سے. ایک عجیب قسم کا ہوگا، اس کا پیر الگ، منہ الگ، دم الگ، لیکن بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اور اس کی زبان اتنی صاف ستھری زبان ہوگی کہ لوگ آسانی سے سمجھیں گے وہ جانور کی. اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا، یہ آخری بالکل اینڈ، یہ بالکل قیامت کے قریب کی نشانیاں. ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا، دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. جب دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے، دل میں ایمان ہے، لاٹھی مار دی جائے گی، اس کو لاٹھی مار دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام. اور اتنی رفتار سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نظام چلائیں گے ایسا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پر ایک بٹن دباتے تو پوری دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں اس بات پر کہ جانور کو اتنی طاقت دے دے؟ تو رفتار سے پھیلے گا. یہ جتنے ایمان والے بندے ہوں گے اس کو لاٹھی لگتے چلے جائے گی اور ان کے چہرے روشن ہو جائے گے. اور جو انکار کرنے والے ہیں، جن کے دل ایمان سے ویران ہے، ان کو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ادھر ماری دی جائے گی، تو اس کے چہرے بالکل کالے پڑ جائیں گے. اب اسی زمانے میں ایک طرف چمکدار چہرے والے ہو گئے اور ایک طرف کالے چہرے والے، جس پر یہ دو قسم کے تو ہو گئے نا، دو گروہ، ایک چمک والے اور کالے چہرے والے، یہ دو گروہ ہو جائے گے. اس کے بعد میں قیامت کے قریب کا وقت ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشنما ہوا ظاہر کر دے گا دنیا میں، خوشبودار اور بالکل آسان ہوا. جس طریقے سے ریشم کا کپڑا جسم سے چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، ایک ہوا جس طرح ایک اے سی کی ہوا ہوتی ہے، کتنی ٹھنڈک کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے، اس طرح جنت سے ایک اللہ تعالیٰ ہوا کو ظاہر کر دیں گے، دنیا میں بھیجیں گے. یہ دنیا پوری دنیا میں اپنی لہر بہا دے گی، اور جتنے ایمان والے بندے ہیں اس کے قریب سے گزرے گی، اس کے بغل سے گزرے گی. اور جتنے ایمان والے بندے ہیں سب کی روح اس ہوا کے لگنے سے سب کی روح پرواز ہو جائے گی. جسم زمین پر، روح نکل جائیں گی، اور یہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں علین کے مقام پر پہنچ جائے گی. جتنے ایمان والے بندے سب کے سب ختم، اور ان کی روح نکلنے پر ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. قیامت کے قریب کا یہ حصہ ہے. اب کون بچا؟ گناہگار، کالے چہرے والے سب بچ گئے. اب یہ ہوگا کہ پھر قیامت بالکل قریب.
شیطان بھی دیکھے گا کہ اب سب ایمان والے تو چلے گئے، یہ تو میرے ساتھی، میرے رشتہ دار لوگ ہیں میرے، اب محنت شروع کر دے گا، سب لوگوں کو سمجھائے گا انسانی شکل میں، پھر یہ انسانی شکل میں آئیں گا، لوگوں کو سمجھائیں گا ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے باپ دادا تو مکے کی سرزمین پر لات اور عزا کی پرستش کرتے تھے، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کو کیا ہو گیا، کیوں پرستش نہیں کرتے؟ ارے تمہارا کتنا بھلا ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ ان کی بات میں آ جائیں گے شیطان کی، اور اسی زمانے میں لات اور عزا کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیشن کی کہ جب تک کہ لات اور عزا کی پرستش پھر سے شروع نہ ہو جائے قیامت بھرپا ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا دنیا میں، سارے مشرک، لات اور عزا کی پرستش کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، گناہوں کے اڈوں کو چلانے والے، جوا کھیلنے والے، بے حیائی کرنے والے، راہوں پر آپس میں اختلاف کرنے والے، ایک دوسرے کے فتنے مبتلا کرنے والے، یہ ماحول ہو جائے گا، اور ایک بھی اللہ 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 کرنے والا ایک بندہ بھی اس سرزمین پر نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب یہ دنیا کسی کام کی نہیں، میرا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرا نام لینے والا ہو، اب یہ دنیا کسی کام کی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے سور پھونکنے، چلو اسرافیل سور پھونک دو، ایک سور پھونکی جائے گی اور سب کے سب جتنے بھی دنیا میں ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا کر دی جائے گی دنیا میں۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی اور پھر قیامت برپا ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں سب لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ دو گروہ ہے بتایا جاتا ہے سورہ واقعہ میں، ایک تو نیک لوگ جو اللہ کے قریب ہو گئے، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک الٹے ہاتھ والے، یاد رہے۔ تو یہ سبق لے لو آج، ایک تو یہ لے لو کہ معافی مانگتے رہو، ہم کو توبہ کے دروازے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت ہی ہماری قیامت ہے، موت ہی ہمارا توبہ کا دروازہ بند کر دیتی۔ یہاں روح نکل گئی، اب یہ زبان چلے گی نہیں، نہ چلے گی، نہ کچھ بول سکتے ہم، تو موت ہی ہمارا معاملہ پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو زندگی کے جو سانس چلتے پریکٹیکل چلتے چلو، جس طرح بزنس کے لیے اور لوگوں کو ملنے کے لیے، سنیچر کو منانے کے لیے، سنڈے کو منانے کے لیے ہم پہلے سے 2-3 دن کے پہلے پلان کرتے ہیں، تو یہ بھی پلان کرو، اس لیے کہ چھوٹی سی زندگی ہے، کبھی کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 1-2 سال کے پہلے کیا حالت تھی ہمارے دماغوں کی، ہم لوگ پاگل بن چکے تھے، پاگل۔ مستقبل بھی ہمارا کیا ہم کو پتہ نہیں، کیا حال ہمارا ہونے والا ہے ہم کو پتہ نہیں۔ دنیا ایک طرف ہوگی، ایمان والے ایک طرف ہو گئے، اقرار کرنے والے ایک طرف ہو گئے، انکار کرنے والے ایک طرف ہو گئے، سب مل کر حملہ کریں گے اور ہمارے وجود کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ حال، یہ منظر ہم کو دیکھنا ہے، سوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ترتیب بیان کی ہے کہ اللہ کے سوا فتنے سے ایک کے بعد ایک فتنہ شروع ہو جائے گا۔ جس طرح موتی ہوتا ہے، موتی کی گانٹھ کھل جاتی ہے یا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی بکھرے چلے جاتے، اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک فتنے شروع رہ گئے، ایک کم نہیں ہو گئے۔ اتنا ہی ہے کہ اللہ جن کو بچانا چاہے گا بچائے گا، اس لیے اللہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی فتنوں سے حفاظت فرما دے اور مغفرت اللہ سے تلاش کرے روزانہ۔ یہ سسٹم میں ڈال دو کہ پورا دن اگر ہم دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو 2-5 منٹ اللہ کے نام پر، 1 منٹ، فیو سیکنڈز، اے اللہ، ایک بار تو کہو، ایک بار تو کہو، ایک بار کہو گے تو ہزاروں گناہوں کو اللہ معاف کر دے گے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر آپ کے کانوں پر بات پہنچے گی۔ کچھ لوگ جو ہے اسی میں لگے رہتے، امام مہدی، ارے بھائی امام مہدی ظاہر ہو گئے کب ہو گئے کہ دنیا پوری برباد کر دی جائے گی، ہلاکت کر دی جائے گی، حرمین شریف کے سوا کوئی علاقہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، تب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو گئے۔ تو زمانہ تو کافی باقی ہے، ہو سکتا ہے بڑا رفتار سے گزرے گا یہ زمانہ۔ ہاں تو یقین علم ہونا چاہیے، اگر کوئی بات پیش کرتا ہے تو اس کو بولو بھائی یہ بڑی جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی اور حرمین شریف کے سوا کوئی علاقہ باقی نہیں رہے گا، اس زمانے میں امام مہدی جو ہے ظاہر ہو، علم ہوگا تو تم بول سکے گے۔ تو آرگنائزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروگرام میں آتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ میں بھی طالب ہوں، میں بھی طالب ہوں، آپ بھی طالب ہو، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کے چہیتے بندے بھی ہو گئے، تو ہم سب خطا کار لوگ ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے،
ہماری سب کی مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، تمام مومن مرد اور مومن عورت کی بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ مستقبل میں اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام آزمائش سے، فتنوں سے اور مصیبت سے اور دنیا اور آخرت کے فتنوں سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔